ناظرین السلام علیکم. تبدیلی ود ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ایکسکلوسیو ایک انٹرویو ہے اور وہ ہے جناب مہمان ہیں ہمارے علی محمد خان, سابق وفاقی وزیر اور ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے. جی علی محمد صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا سر, سوال میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ کی پچھلے دنوں ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اور کافی اس کو شہرت ملی تھی. اس آڈیو میں کافی مثبت باتیں آپ نے کی تھیں اور کچھ آپ نے اعتراضات بھی رکھے تھے, اور خاص طور پہ عمران خان کے حکم کے حوالے سے جو نہیں مانا گیا اس پہ بھی بات کی تھی. تو اس پر ذرا مختصر سا بتائیں گے سر, یہ آڈیو آپ ہی کی تھی یا فیک تھی, یا اور یہ آڈیو کہاں پر آپ ڈسکس کر رہے تھے, کس میٹنگ میں کر رہے تھے؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. تو ایک انٹرنل جو آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو واٹس ایپ گروپ کی ایک آڈیو تھی, میری ہی تھی, کیونکہ آپ اظہار رائے کا اظہار کرتے ہیں, آپ آڈیو میں کرتے ہیں, ٹیکسٹ میں کرتے ہیں. تو وہاں چونکہ پبلک فورم ہوتا ہے, وہاں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, کوئی سیکرٹ, نہ کوئی کال تھی نہ کوئی سیکرٹ بات تھی, پبلک بات تھی. احتجاج کے دوران گور صاحب نے بتایا تھا پولیٹیکل کمیٹی کو کہ خان صاحب نے سنجانی کا کہا, اس حوالے سے بات تھی. بہرحال ڈاکٹر صاحب, اہم ترین بات یہ نہیں ہے کہ سنجانی رکے نہیں رکے, ڈی چوک آئے کس طرح آئے. اہم ترین بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جو ڈی چوک میں ہوا پاکستانیوں کے ساتھ. سر میں ذرا معذرت کے ساتھ اس پہ آؤں گا, ڈی چوک پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس پہ تو میں ضرور آؤں گا. آپ سے یہ آڈیو کرنے کے بعد اب میرا جو سوال ہوگا سر وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ سنجرانی عمران خان کا حکم تھا, لیکن کیا وجوہات تھی کہ سنجرانی میں جو ہے وہ نہیں گئے اور اسے ڈی چوک کی طرف لے گئے؟ مثلا آپ نے عمران خان کی حکم کیوں نہیں مانا, کس نے نہیں مانا سر؟ میرے خیال میں اب اس بات کو ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. سر آپ ہر بات کو اگر کہہ دیں گے یہ ہو گیا اور دنیا آگے چلی گئی, فلاں ہو گیا, اب پاکستان اگر آگے نہیں گیا تو ہم کیا کریں سر؟ پی ٹی آئی آگے جاتی نہیں ہے سر, پیچھے آ جاتی ہے سر, ہمیشہ پیچھے چلی جاتی ہے. میں کیا کروں سر اس کا؟ پی ٹی آئی آپ کی سوچ سے بھی آگے ہے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں دیکھیے سر ٹو دا پوائنٹ چلیں تاکہ ہم اپنے زیادہ تر تک سوالات کو کور کر سکیں سر. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سر. آپ بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی سر. اب تو میرے بزرگ ہیں تو آپ یہ بڑا سوال ہو گیا سر. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیے پارٹی کی کچھ انٹرنل ڈیبیٹ ڈسکشن ہوتی ہے. میں آج سے نہیں, آپ کے ساتھ عمر ہو گئی ہے, جب آپ اے آر وائی پہ پروگرام کرتے تھے تب سے آپ کے ساتھ سٹارٹ لیا. میری ایک عادت ہے, میں پارٹی کی جو انٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کو میڈیا میں کبھی ڈسکس نہیں کرتا. بس اتنا میں کہوں گا کہ اتنا بڑا اگر پروٹیسٹ ہو اس میں ڈفرنس آف اوپینین یا کوئی اسٹریٹجک غلطی یا اندازے کی غلطی, سارا کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنی تیزی سے بہت کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ساری چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں. ہاں, فائنل کال کی ناکامی کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ فائنل کال تھی عمران خان کی. میں اب بھی, اگر آپ مجھے بولنے دیں, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے 100% متفق ہوں, اور جب آپ حکومت ہوں تو پھر تو سننا آپ پہ لازم ہے. اس رات ان مظاہرین سے, اور جو ہماری لیڈرشپ وہاں موجود تھی, علی امین خان لیڈ کر رہے تھے. کہاں تھی سر؟ سارے غائب تھے سر, کہاں تھی؟ میرے پاس ایک لسٹ ہے پوری کی پوری, مجھے بتایا سر. شبلی فراز کہاں تھے, اظہر اصحاب وہ کہاں تھے, لطیف کھوسا کہاں تھے, ایک لمبی لسٹ ہے. کوئی نہیں تھا سر, دو لیڈر تھے, ایک علی امین گنڈا پور اور ایک بشرا بی بی. اس کے علاوہ کون تھا سر؟ ڈاکٹر صاحب میں مجھے عرض کرنے دیجیے. جی بولیے سر, بولیے. یہ والا حصہ اس پوری ڈسکشن کا یا اس پورے پروٹیسٹ کا یا پچھلے سال 2 سال کی سیاست کا سب سے اہم اور سب سے حساس حصہ ہے, جس پر میں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں تھوڑا سنجیدگی میں چاہوں گا, اور وہ یہ ہے
سر کہ جتنا مجھے دکھ ہے اس سے زیادہ آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ تو خود پولیٹیکل ورکر ہیں، سر صرف جرنلسٹ بالکل نہیں ہیں. بالکل بالکل آپ نے خود الیکشن لڑا ہے. بہت سے جی لوگوں سر کو شاید یہ بالکل نہیں پتا کہ بالکل ڈاکٹر سر صاحب بالکل خود بالکل بالکل پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، جی کراچی سر. سے الیکشن لڑ چکے ہیں. دیکھیے میں اس پہ میرا دل دکھی اس لیے ہے کہ اس پہ تو آپ 100 قسم کے سوال ہم پہ اٹھا سکتے ہیں کہ کون لیڈر تھا، کون لیڈر موجود نہیں تھا، کون آیا کون نہیں آیا. میرے پاس بھی 100 جواب ہوں گے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ڈی چوک پہ گولی نہیں مارنی چاہیے تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.